بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگو جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ ماں کی خدمت کرنے سے جنت تو مل جاتی ہے، لیکن جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ اس دنیا میں آپ کا والد وہ واحد شخص ہے جو آپ کو خود سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے، مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ کافی ہوتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس سائے سے محروم ہو جائے تو کوئی اس کا اپنا نہیں رہتا۔ ایک ایسی رواداد لیے آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ داستان حقیقت پر مبنی ہے کہ کیسے ایک یتیم لڑکی کو غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اسے ذبح کرنے والے درندے جب خود بیٹیوں کے باپ بنے تو دل موم کی طرح نرم ہو گئے۔ تو کیا اس قتل ہونے والی لڑکی کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ شجر بے سایہ تھا؟ آئیے اس واقعے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ قدیم سندھ کے ایک گاؤں میں رانو نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ اس کے والد کا انتقال کافی عرصہ قبل ہو چکا تھا۔ اس کے 4 بھائی تھے جو کہ گاؤں میں اپنی زمینوں کی کاشت کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ انہیں اپنی زمین کی خوب پیداوار ہونے کا بڑا ناز اور غرور تھا۔ ان کی بہن رانو دن بھر ماں کے ساتھ گھر پر کام کرتی اور بھائی زمینوں پر کام کاج کیا کرتے۔ رانو کے گھر والے زیادہ میل جول والے لوگ نہ تھے، ہمسایوں کی طرف کم ہی جاتے۔ رانو کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ گاؤں کے معزز گھرانوں سے اس کے لیے پیغامات آنے لگے، لیکن اس کے گھر والے اونچے سے اونچے گھرانے کی طرف توجہ کر رہے تھے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا جو کہ پرلے درجے کا اوباش انسان تھا، لیکن رانو کے بھائیوں کو اس کی دولت اور روب اور دبدبہ نظر آ رہا تھا۔ یہ تو تھا معاشرتی پس منظر، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیدھی سادی گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک غریب نوجوان کے عشق میں گرفتار ہو گئی اور اس کی یہ پسند اسے موت کے دہانے پر لے گئی۔ یہ خزاں کی ایک سرد رات تھی۔ رانو کے گھر سمیت سارا گاؤں گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، لیکن نہ جانے کیا بے چینی تھی کہ رانو کو آج تک نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھی، نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو ساتھ والی چارپائی پر ماں بے سود سو رہی تھی، اور کچھ ہی فاصلے پر گھر کے آنگن کے عین بیچوں بیچ اس کے 4 بھائی سو رہے تھے۔ اچانک سوچوں کے سمندر میں ڈوبی رانو کے کانوں میں ایک بے حد سریلی آواز پڑی۔ یہ بانسری کی آواز تھی۔ رات کے آدھے پہر کون تھا جو بانسری بجا رہا تھا، وہ بھی اتنی سریلی؟ رانو اس میٹھی دھن کو غور سے سننے لگی۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ ٹھنڈی ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اسی دھن کو سنتے سنتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ اگلی صبح اس کی جب آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے میں اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ پورا دن وہ دھنیں اس کے کانوں میں رس گھلتی رہیں۔ اب رانو کو بے چینی سے رات کا انتظار ہونے لگا، اور بالآخر رات ہو گئی۔ رانو نے جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کا انتظار بے چینی میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بے صبری سے اس بانسری کی دھن کے بجنے کا انتظار تھا، اور جو ہی آدھی رات کا وقت ہوا، نہ جانے کہاں سے ایک بار پھر وہ تنہا سی دھن ہوا کی لہروں کو چیرتی ہوئی فضا میں گونجنے لگی۔ رانو خوشی سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے ان سریلی آوازوں سے عشق ہو گیا ہو۔ دیوانہ وار چہرے پر مسکراہٹ لیے بانسری کی آواز کو سنتے سنتے رانو سو گئی۔ اس انجانے عشق کا عجیب اثر تھا رانو پر کہ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، اور اس انجانی آواز کے ساتھ رانو کا عشق بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔
اب تو ہر وقت اس کے سر پر جنون سوار رہنے لگا کہ کسی طرح وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں سے وہ دھن بج رہی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا یہ جنون اس کی ہمت مزید بڑھانے لگا۔ روز بروز وہ دھن کی آواز کے قریب تر ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلے کچھ دن اس نے اپنی چارپائی چھوڑ کر گھر کے آنگن میں بیری کے درخت کے قریب بیٹھنا شروع کر دیا تاکہ آواز اور واضح سنائی دے۔ پھر وہ اپنے گھر کی دہلیز کے قریب آ گئی اور بالآخر ایک رات اس نے اپنی چادر اوڑھی اور دبے پاؤں اپنے گھر سے آدھی رات کے وقت باہر نکل آئی۔ وہ رانو جو سارا دن گھر کی چاردیواری میں گزار دیتی تھی اور کرتے ہوئے ایک انجان دھن کا پیچھا کر رہی تھی، آواز کا تعاقب کرتے کرتے وہ ایک بڑے درخت کے قریب پہنچ گئی جس کے تنے کے ساتھ ایک نوجوان ٹیک لگائے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ اتنی حسین اور نوجوان لڑکی کو اتنی رات گئے سامنے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایک دم بانسری بجانا بند کر دی۔ جیسے ہی اس کی دھن بند ہو گئی، رانو پر تو جیسے کوئی جادو ٹوٹ گیا ہو۔ وہ کھلاہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور ایک دم الٹے پیروں اپنے گھر کی طرف دوڑی اور گھر میں داخل ہو کر ہانپتے کانپتے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رانو کو خود اپنی ہمت پر تعجب ہو رہا تھا، لیکن اب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر رات کا آدھا حصہ ہو جاتا اور رانو کے کانوں میں بانسری کی پہلی آواز سنائی دیتی۔ اس کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگتے جہاں سے وہ آواز آ رہی ہوتی۔ رانو اس نوجوان کے عشق میں پوری طرح مبتلا ہو چکی تھی اور اب اس نوجوان کو بھی رانو کے آنے کا انتظار رہتا۔ پھر ایک دن دونوں کی تقدیر نے اپنا آخری ورق پلٹا اور ایک دن جب رانو گھر سے باہر تھی تو اس کے بڑے بھائی کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ گھر کے دروازے کھلے دیکھ کر وہ باہر گیا، یہ دیکھنے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ گلی کے ایک طرف کھڑا تھا کہ دوسری جانب سے اس نے رانو کو واپس اپنے گھر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ بھائی ہکا بکا رہ گیا لیکن کچھ نہ بولا۔ اگلی رات وہ سویا نہیں اور جب رانو گھر سے باہر گئی تو اس کا پیچھا کیا اور آخر کار اس نے وہ سب کچھ جان لیا جو اسے کسی صورت برداشت نہ ہوا۔ لیکن آج بھی اس نے رانو سے کچھ نہ کہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے باقی بھائیوں کو اس بات سے باخبر کیا۔ ان کے سر پر خون سوار تھا۔ بڑے بھائی کو اپنی عزت کی پڑی تھی۔ انہوں نے ایک بھیانک انجام کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات رانو اس دھن کو سننے آخری بار اٹھی۔ اس کے بڑے بھائی نے ماں کو اس امر سے آگاہ کیا۔ ماں کہنے لگی، ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور رانو کی شادی اس نوجوان سے کروا دینی چاہیے۔ لیکن بڑے بھائی کو صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کی فکر تھی۔ اس نے زبردستی ماں کو نیند کی گولیاں دیں کہ وہ آج انہیں رانو کے کھانے میں ملا دے۔ ماں کے لاکھ کہنے کا بھی اسے کوئی اثر نہ ہوا اور مجبوراً اسے وہی کرنا پڑا جو اسے کہا گیا تھا۔ رانو کو رات کے کھانے کے ساتھ نیند کی گولیاں دے دی گئیں۔ کھانا کھاتے ہی اس کا سر چکرانے لگا اور وہ بے سود سو گئی۔ ادھر اس کے بھائیوں نے گھر کے آنگن میں بیری کے درخت کے ساتھ ایک قبر نما گھڑا کھود رکھا تھا۔ رانو کے سوتے ہی اس کے بھائیوں نے اس کی ماں کے لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود رانو کو کلہاڑیوں سے کاٹ ڈالا اور بیچاری رانو کو اس کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں ساری زندگی اس بیری کے پاس رو رو کر مر گئی۔ ایک بار پھر 20 سال گزر گئے۔ سب بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب بڑے بھائی کی بیٹی بھی 20 سال کے ہونے کو آئی تھی۔ وقت نے ایک اور چکر مکمل کیا اور ایک بار پھر تاریخ نے اپنے ورق پلٹے۔ نہ جانے کہاں سے آدھی رات کے پہر کوئی بانسری بجاتا اور بڑے بھائی کی بیٹی اس دھن کو سننے کے لیے اس آواز کے پیچھے پیچھے دوڑی چلی جاتی۔ ایک بار پھر سب کچھ ویسا ہوا اور اب غیرت کے نام پر اٹھ کھڑے ہونے والوں میں اس کے چچا بھی شامل تھے۔ انہیں اس بار بھی وہی سب کچھ کرنا صحیح لگ رہا تھا جو 20 سال پہلے اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر کر چکے تھے۔ لیکن اب جب اس سب کی خبر ان کے بھائی یعنی شمائلہ کے باپ کو ہوئی اور گھر کے سب مردوں نے اسے شمائلہ کو بھی قتل کرنے کو کہا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اب اس سب کے سامنے اس کی اپنی بیٹی تھی
آج شوکت صاحب کا دل پگھل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو اپنی بیٹی کو قتل کرنے سے روک دیا اور اپنی بیٹی کی خوشی میں خوشی جانی اور اس کا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا جو بانسری بجایا کرتا تھا۔ تو کیا رانو کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا؟ کیا واقعی وہ ایک شجرے بے سایہ تھی؟ کہانی کے اختتام نے ایک بار ہم سب کو اس سوال کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ رانو کا قصور کیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے معاشرے کی ایک سنگین برائی پر روشنی ڈالنی چاہی ہے۔ در حقیقت آج بھی ہر روز نہ جانے کتنی بیٹیاں غیرت کے نام پر ذبح کر دی جاتی ہیں۔ خدا را ہم اسلام کے ماننے والے جو عورت کو برابری کے حقوق دیتا ہے، ہم سب اس نبی کی امت ہیں جو اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت اور گھر لوٹتے وقت پہلے اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے اور بآواز بلند سلام عرض کیا کرتے اور پھر اپنے گھر کو لوٹتے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی ہر بیٹی کے نکاح سے قبل اس کی رضا جانی کہ آیا وہ راضی ہیں یا نہیں، لیکن ہم سماج کو ظلم سے روکتے ہیں تو ان بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بتاتے چلیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت ہوتی ہیں، انہیں بھی اپنے حدود اور اس پیار کا مان رکھنا چاہیے۔ تو میرا محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے اب تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ قصوروار کون تھا، رانو، بانسری والا یا پھر رانو کے بھائی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔